الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال العشر۔ اللہ نے فجر کی کلمات کہہ کے 10 راتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آنے والا مہینہ اور اس آنے والے مہینے کے اندر پہلی 10 راتیں لیالی عشر 10 راتیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ ترمذی شریف میں مفسرین نے اس کے حوالے سے یہ روایت درج کی ہے کہ اگر کوئی آدمی ذی الحج کی پہلے 10 تاریخوں میں یکم سے لے کر 13 ذی الحج 10 ذی الحج 9 ذی الحج تک اگر وہ کیا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، روزے، ایک ایک روزے کا ثواب پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ گرمی یقیناً ہے مگر ثواب کا اندازہ لگاؤ، ثواب کا اندازہ۔ ایک روزہ رکھے کوئی ذی الحج کی یہ مہینوں میں شروع میں پہلے 10 راتوں میں، اللہ نے اس کی قسم بھی اٹھائی ہے، اور ہر روزے کا ثواب ملے گا پورے سال کے روزہ رکھنے کا۔ اور اگر کوئی اس کی راتوں کو اٹھ کے قیام کرے تو اس کی رات کی عبادت کا لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ آپ لیلۃ القدر کی رات کو جانتے ہیں، ماہ رمضان میں سنا ہوا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیے ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور 1000 مہینے کو اگر آپ ملائیں مہینوں اور ہفتوں کے ساتھ تو فرمایا یہ بنتے ہیں 83 سال 4 مہینے، 83 سال، 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس کے دن بھی ہے، شام رات بھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے۔ اور اس مہینے کی ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اگر آپ کو توفیق ملے اس رات کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ تو ہے اس کے روزے رکھنے کا ثواب، اور اس کے ساتھ اس کا آخری دن 9 تاریخ، 10 کو تو عید ہے، 9 تاریخ اکیلے 9 تاریخ کا ثواب کیا ہے؟ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ گناہوں کی معافی لینی ہے، صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھ لو۔ اگر سال بھر کہ جو ہے ہر رات کو لیلۃ القدر بنانا ہے، ہر رات کو اللہ کی عبادت کرو جو آپ کو توفیق ہے۔ اس کے لیے قربانی کی تیاری ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ 4 قسم کے عیب کان کے منع کیے ہیں۔ کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کان کے اندر سوراخ نہیں ہونا چاہیے، آگے اور پیچھے سے اس کے اندر چیرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جس جانور کا کان اس کو کسی طرح جو ہے عیب لگا ہے وہ جانور ذبح مت کرو۔ لنگڑا جانور ذبح نہیں کرنا، بیمار جانور ذبح نہیں کرنا، اور عمر کے اعتبار سے دوندہ جانور قربانی کرنا ہے۔ دوندہ جس کے 2 دانت پیدا ہو چکے ہوں، اس کو ظالموں نے کسی ذریعے سے توڑ کے دوندہ نہ بنایا ہوا ہو، انہوں نے کیا کیا ہے، اس کے دانت ہی کھینچ دیے، اوپر جگہ خالی ہے، کہتے بھائی یہ جانور تو عیبدار ہے، اور نہیں یہ دوندہ ہو رہا ہے، یہ دوندہ ہو رہا ہے۔ ظالموں جانوروں کو ظلم کرتے ہو، یہ اس کو ذریعے کے ساتھ بیٹھے، یا توڑ کے یا اس کو کھینچ دیا، یہ نہیں۔ جانور کے دوندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پرانے دانت ختم ہو چکے ہوں، نئے دانت
دوسرے کے بنسبت چوڑے ہوتے ہیں ان کو منہ دیکھو. لا تذبحوا الا مسنہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دوندے کے بغیر جانور قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا. دوندا کرنا ہے، دوندا. بکرا بھی دوندا، چھترا بھی دوندا، گائے بھی دوندی، اونٹ بھی دوندا. ہاں البتہ اگر آپ کو جانور نہیں ملتے، دودے جانور قلت میں ہے، ملتے نہیں ہیں، فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، پھر چھترا آپ کر لیں جو کہ 1 سال کا ہو. چھترا 1 سال کا ہو وہ کر لیں. بھیڑ کے جانوروں کو 1 سال کی جانور کی اجازت ہے. اور اس کے علاوہ دوسری پابندی جو ہے، جس نے قربانی کرنی ہے اسے کچھ پابندی کرنی ہے. 10 دن. کیا؟ اس نے اپنے بال نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، حجامت نہیں بنانی. اور بالخصوص جن بھائیوں کو عادت ہے کہ وہ ہر روز استرا استعمال کرتے ہیں، ہر روز اپنے منہ کے اوپر آئی ہوئی جاری کے الفاظ کو، جاری کے چھوٹے چھوٹے باریک بالوں کو نائیوں کے ذریعے اٹھا کے گلی میں پھینکتے ہیں، انہیں پابندی لگائی گئی 10 دن تو شرم کر جاؤ، اور 10 دن تو شرم کر جاؤ. شاید 10 دن کی شرم تمہیں مستقل داڑھی رکھنے والا بنا دے. 10 دن کی پابندی ہے. نہ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے ہیں اور نہ بال کے کاٹنے ہیں. ابھی 3-4 دن باقی ہیں. ان 3-4 دنوں میں خوب رگڑا لگاؤ، اچھی طرح رگڑا لگاؤ. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا نا کہ بالوں کو ضائع کیے بغیر ہمیں سکون نہیں آتا، تو 10 دن سے پہلے یہ 4 دن ہیں، 5 دن. ان 5 دنوں میں نائی کو کہو ڈبل استرا استعمال کر. نائی کو کہو کہ تجھے ڈبل استعمال کر. کیا استرا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریز کر کے کہتے ہیں اس کو، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں ریزے بھی کہو ان کو پنجابی کے ہیں. بلیڈ کی جو ہے نا پورے کے پورے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈبی چھوٹی سی جس میں 8-10 ہوتے ہیں، وہ ساری ضائع کر دو، رول پھیرو. کیونکہ آگے 10 دن ہماری پابندی ہے. شاید اس پابندی سے تمہیں نیکی کا شوق پیدا ہو جائے. بہرحال نہ تو حجامت بنانی ہے، نہ ناخن کاٹنے ہیں، یہ پابندی ہے. جو حج پہ گئے ہیں ان کی پابندیاں زیادہ ہیں، ان کی پابندیاں زیادہ ہیں. آپ کو اللہ نے ان پابندیوں سے قربانی کے قابل کرنا ہے. قربانی کے قابل تب ہوگے کہ دوندا جانور ذبح کرو، بے عیب جانور ذبح کرو، اور اپنے چہرے سے بالوں کو، سر کے بالوں کو ضائع نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں.